لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن وعذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. صدق اللہ مولانا العظیم. گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے سورہ یوسف کی 25ویں نمبر کی آیت پر گفتگو چل رہی تھی کہ زلیخا نے سارے دروازے بند کر لیے اور تاریخی روایات میں لکھا ہے، یہ بات تفسیر میں نہیں لکھی ہے بلکہ تاریخی روایات میں لکھا ہے کہ دروازے بند کرنے کے بعد ہر ایک دروازے پر تالا بھی لگایا. دروازہ بند کرنے کا تذکرہ قرآن میں ہے، تالا لگانے کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے، یاد رکھیں. تاریخی روایت ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ دروازہ بھی بند ہے، تالا بھی لگا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرتے ہوئے آگے بڑھے اور اللہ کی رحمت سے دروازے کھلتے گئے اور آگے بڑھتے گئے، حتیٰ کہ جو آخری دروازہ تھا، جب آخری دروازہ کھلا تو الف یا سیدہا لدى الباب، اس دروازے کے باہر دیکھا، جیسے دروازہ کھلا تو عزیز مصر دروازے کے سامنے کھڑا ہے. تو زلیخا سٹپٹا گئی اپنے شوہر کو دیکھ کر، اور بجائے اس کے کہ اپنا گناہ قبول کرتی، حضرت یوسف علیہ السلام کی ذات پر اس نے الزام لگایا اور یہ کہا کہ قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم، کہ آپ کے اہلیہ کے ساتھ اگر کوئی برا ارادہ کرے تو اس کی کیا سزا ہونی چاہیے، یا تو جیل یا اس کو دردناک عذاب ہونا چاہیے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی برات کا اظہار کیا. قال ہی راودتنی عن نفسی وشہد شاہد من اہلہا، کہ اس نے اپنی طرف سے مجھے پھسلایا ہے، بہکایا ہے اور اس نے میرا پیچھا کیا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی میں اللہ کی طرف سے کھڑا ہوا کہ زلیخا کی جو خادمہ تھی اس کا چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ تھا، شیرخوار بچہ، اس بچے نے گواہی دی. اور گواہی میں بھی صرف یہ نہیں کہا کہ زلیخا غلط ہے، حضرت یوسف علیہ السلام صحیح ہیں، بلکہ اس نے اتنا بہترین خلاصہ دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھو، اگر آگے سے پھٹا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام غلط ہیں، زلیخا سچی ہے، اور پیچھے سے پھٹا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام صحیح ہے، زلیخا جھوٹی ہے. یہ فیصلہ اس نے دیا، اس فیصلے کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا.
تو بہرحال بات اس پر چل رہی تھی ہماری کہ انسان اگر بچنا چاہے تو اس کے لیے 1000 راستے ہیں، اور نہ بچنا چاہے تو 1000 بہانے ہیں، اور بہانے تو ہمارے پاس بہت ہیں ماشاءاللہ، تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رمضان میں شیطان تو بندھا جاتا ہے لیکن نفس نہیں بندھاتا ہے۔ جو وساوس، جو خطرات، جو گناہ، جو معصیت، جو حرام، نمک حرامی جو 11 مہینے اندر بھری ہے نا، وہ رمضان میں بھی ابھر کر آتی ہے۔ کبھی کبھی رمضان کے اندر بھی غلط خیالات آتے ہیں۔ تو شیطان سے خطرناک انسان کا نفس ہے۔ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جب جنت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کو جب اس نے بہکایا، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اس نے سجدہ نہیں کیا، تو اس شیطان کو بہکانے والا کوئی شیطان تو نہیں تھا نا، دوسرا اس کا خود کا نفس تھا جو شیطان سے زیادہ خطرناک ہے۔ آگے چل کر بات آئے گی آپ کی، ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس جو ہے شیطان سے زیادہ خطرناک۔ اللہ پاک ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ اور اتنا ضدی ہے نا، نفس اتنا ضدی ہوتا ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ وہ کام شیطان تو صرف اشارہ کر کے بتا کر چھوڑ کر نکل جاتا ہے، اور نفس اس پر عمل کرواتا ہے۔ شیطان نے راستہ بتا دیا کہ بھئی ادھر چلا جائے، چلا گیا، لیکن اس نے کام نہیں کروایا آپ سے غلط، نفس اس کام کو پورا کر لیتا ہے اور ضدی ہوتا ہے۔ النفس کالطفل، ایک معصوم جو چھوٹا بچہ، ضدی بچہ ہوتا ہے نا، نفس ایسا ضدی ہوتا ہے تو انسان کو بہکاتا ہے۔ ایسا ایک بادشاہ کے پاس ایک وزیر تھا، اس کی اولاد نہیں تھی، تو بادشاہ نے کہا کہ بھئی بچے کو رونے مت دینا، اس کو سنبھالنا۔ بچہ بڑا رونے والا تھا، ضدی تھا۔ کہا بادشاہ سلامت، یہ تو ہر وقت روتا رہتا ہے، کہا مت رونے دینا، جو خواہش ہے اس کی پوری کر دینا۔ تو کہا ٹھیک ہے۔ تو ایک دن رونے لگا تو بادشاہ کے دربار میں لے کر کہا کیوں رو رہا ہے؟ کہا مجھے ہاتھی چاہیے۔ کون مانگ رہا ہے؟ چھوٹا سا بچہ، کیا مانگ رہا ہے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ میرے محل کے اندر جو سب سے بڑا ہاتھی ہے نا، وہ اس کو دے دو۔ ٹھیک ہے، دے دیا۔ دوسرے دن پھر رونے لگا، تو اب کیا ہوا؟ تو کہا مجھے سوئی چاہیے، سوئی اور دھاگا، وہ بھی دے دیا۔ کہ جب ہاتھی دیا تو سوئی دھاگا دینے میں کیا ہے؟ اب سوئی لینے کے بعد تیسرے دن پھر واپس رونے لگا، وہ کیا چاہیے؟ تو کہا یہ جو سوئی کے اندر جو سوراخ ہے نا، ہاتھی اس میں سے پار کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اس سوئی کے سوراخ میں سے ہاتھی کو اس طرف نکالنا ہے۔ کون کر سکتا ہے؟ تو وزیر نے بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ سلامت آپ یہ کام کیجئے، میرے بس کا روک نہیں ہے۔ ضدی ہے نا، تو یہ کام کروا کے رہتا ہے، غلط کام کروا کے رہتا ہے۔ انسان اگر بچنا چاہے نا، اس کے لیے سب سے بہترین اور سب سے بڑا ذریعہ اللہ کی ذات کو حاضر اور ناظر سمجھنا۔ اس سے بڑھ کر دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ سمجھ رہے نا؟ دنیا کی کوئی طاقت انسان کو گناہ سے نہیں روک سکتی ہے۔ صرف اور صرف اگر کوئی روک سکتا ہے تو اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر۔ اور دوسری بات میں نے آپ کو بتائی تھی قرآن مجید کی روشنی میں کہ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیرے اہل و عیال محفوظ رہے، تیری بیٹی، تیری بیوی، تیری بہن، تیری ماں محفوظ رہے، تو دوسروں کے اوپر بھی غلط نظریں مت ڈال۔ انما بغیکم علی انفسکم، تو باہر کرے گا وبال تیرے گھر میں آنے والا ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تشریح میں لکھ رہے ہیں کہ ایک سنار ہے، سونے کا کاروبار کرتا ہے، اور اس کا اولاد نہیں تھی۔ ایک دن بازار میں گیا تو دیکھا خوبصورت غلام تھا، خرید کر لایا، اور اپنے بیوی کو کہا کہ ہمارا بچہ ہے، بچے کی طرح رکھو اس کو، یہ گھر کا کام کرے گا اور گھر میں رہے گا۔ اس کا کام کچھ نہیں تھا، بازار سے سودا لانا اور پورا دن گھر میں رہنا۔ تو ٹھیک ہے، اس نے اپنے بیٹے کی طرح رکھا۔ جب نوجوان ہو گیا تو ایک دن جب سودا لے کر آیا تو سودے کی تھیلی جب اپنے ملکہ اور اپنے سیٹانی کے ہاتھ میں دی تو
تھوڑا سا ہاتھ دبا دیا۔ عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت حساس بنایا ہے، وہ انسان کے چہرے کو دیکھ کر سمجھتی ہے اس کی نیت میں کیا فطور ہے، انسان کی شکل کو دیکھ کر سمجھ، چاہے کیسی بھی عورت ہو، چاہے وہ نمازی ہو بے نمازی ہو جیسی ہو، لیکن وہ انسان کی شکل دیکھ کر سمجھ جاتی ہے کہ اس کے دماغ اور ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ اس نے جیسے ہاتھ دبایا نا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ اکیلی عورت تھی گھر میں، اس نے تھیلی پھینک دیا اور دروازہ بند کر دیا اور چپ چاپ بیٹھی رہی گھر میں۔ جب شوہر گھر آیا تو گلے پڑ کر رونے لگ گئی اور چیخیں نکل گئی، کیا ہوا؟ تو کہا کہ جس کو ہم نے اپنی اولاد کی طرح رکھا تھا وہ نمک حرام نکلا کہ اس نے میرا ہاتھ دبا دیا۔ تو وہ بھی بیچارہ ایماندار تھا، ہمارے جیسا نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ غلطی اس کی نہیں ہے، غلطی میری ہے۔ کہ یہ بتاؤ کہ یہ بات کتنے بجے اور کس وقت میں پیش آئی؟ تو عین جو وقت اس نے بتایا تھا نا، کہا اس سے تھوڑی دیر پہلے میرے ساتھ حادثہ ہوا۔ کہ کیا ہوا؟ کہ میرے دکان پر سونے کی چوڑیاں خریدنے کے لیے ایک عورت آئی تھی اور اس نے سونے کی چوڑیاں خریدی، اور خریدنے کے بعد اس عورت نے کہا کہ آپ کے ہاتھ سے مجھے پہنا دو۔ تو میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے پہنایا تو مجھے ہاتھ بڑا خوبصورت نظر آیا، تو میں نے اس ہاتھ کو تھوڑا سا دبا دیا۔ اس دبانے کا اثر میرے گھر میں آیا کہ میرا غلام میری عورت کا ہاتھ دبانے والا بن گیا۔ اسی کو قرآن کہہ رہا ہے وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ۔ تو اگر باہر وبال کر کے آئے گا اس کا بھگتان تیرے گھر والوں کو کرنا پڑے گا۔ تو اگر چاہتا ہے کہ تیرے اہل و عیال محفوظ رہے اور یہ گناہ نہ کرے اور گناہ میں ملوث نہ ہو، تو پھر اپنی ذات کو بھی پاکیزہ رکھ، تب جا کر اپنا خاندان اپنا اہل و عیال پاکیزہ رہے گا۔ اب چلیے تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ بھئی انسان گناہوں کا پتلا ہے، غلطی کا پتلا ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہے کہ اس سے غلطی نہیں ہوگی۔ اور خدا نخواستہ اگر غلطی ہو جائے تو اللہ نے اس کے لیے تلافی رکھی ہے، اس کا نام ہے توبہ۔ لیکن اس نیت سے گناہ کرنا کہ میں توبہ کر لوں گا، اس نیت سے گناہ کر لینا جان بوجھ کر کہ میں توبہ کر لوں گا، اس بندے کو کبھی توبہ کی توفیق نہیں ہوگی۔ اگر خدا نخواستہ گناہ ہو گیا تو پھر جا کر اس کو جب تک اطمینان نہیں ہوتا، جب تک وہ سچے دل سے اللہ کو نہیں منواتا، یہ اس کے ایمان کا تقاضا ہے۔ اس لیے حدیث میں یہاں تک فرمایا کہ جس جگہ پر تجھ سے گناہ ہوا ہے، خدا نخواستہ جس جگہ پر تجھ سے گناہ ہوا ہے، وہ جگہ چھوڑنے سے پہلے وہاں 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی نیت پڑھ لے، کہ ایسا نہ ہو جائے کہ تو گھر پہنچنے سے پہلے اور توبہ کرنے سے پہلے موت کا فرشتہ آ کر تجھے دبوچ کر لے کر چلا جائے، بغیر توبہ کے تیری موت نہ آ جائے۔ یہ بھی بتایا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تلافی رکھی ہے کہ خدا نخواستہ اگر غلطی انسان سے ہو جائے تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جائے، کیونکہ توبہ کرنے والا بندہ اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے، اتنا پسندیدہ ہے کہ میرا اللہ بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ کب کب توبہ کرے گا، میرے سامنے کب کب روئے گا، میرے سامنے کب کب گڑ گڑائے گا اور کب کب آنسو نکالے گا۔ یہ آنسو نکالنے والا، رونے والا، گڑ گڑانے والا، عاجزی کرنے والا، یہ بندہ سب سے زیادہ پیارا اور محبوب ہے اللہ کی نظر میں۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو بندہ بہت عبادت کرتا جاتا ہے اسے کبھی رونا نہیں آتا۔ ایک میں فارمولہ بتا رہا ہوں آپ کو، کوئی حدیث قرآن کی بات نہیں بتا رہا ہوں، تو آپ اس پر مت لے جائیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب بندہ بہت عبادت کرتا ہے نا تو شیطان اس کے دماغ پر سوار بھی ہوتا ہے۔ اللہ اس کی شان بے نیازی کی نظر پڑنے سے ہماری حفاظت فرمائے کہ ایسا نہ ہو جائے کہ ہمارے عبادت پر شیطان کی نظر پڑ جائے۔ تو اس انسان کو کبھی رونا نہیں آتا جو یہ سوچتا ہے نا کہ میں تو بڑا نیک انسان ہوں، تو روئے گا کس بات کے اوپر؟ وہ تو نیک ہے، اپنے نیکی پر تو رونے والا نہیں، تو خوشیاں منا رہا ہے نا۔ جو بندے سے گناہ ہوتا ہے اس کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، ہر وقت اس کے دل میں خطرہ ہوتا ہے کہ مجھ سے غلطی تو ہوئی ہے، میں اللہ کے سامنے کیا منہ لے کر جاؤں گا۔ وہ روئے گا، گڑ گڑائے گا، عاجزی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ جیسے 2 نوجوان ہیں آپس میں بحث کر رہے تھے کہ بھائی ایک کہتا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ تو جو بندے نے آج تک گناہ نہیں کیا اسی پر اپنی نظر رحمت جما کر بیٹھا ہوا ہے، گناہگار کو اللہ دیکھتا ہی نہیں ہے۔ دوسرے نوجوان نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں بھائی،
اگر غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا اور اس نے سچی توبہ کر لی تو اللہ کی نظر کرم اس پر زیادہ ہوتی ہے۔ یہ دونوں میں بحث چل رہی تھی۔ تو ایک بوڑھے میاں کا گزر ہو رہا تھا، تو بوڑھے میاں نے دونوں نے مل کر کہا کہ چچا آپ بڑے ہیں، ہمارے درمیان ذرا فیصلہ کریں، ہم دونوں آپس میں بحث کر رہے ہیں۔ کہا کیا بحث ہو رہی ہے؟ کہا یہ کہتا ہے کہ بھئی جس بندے سے کبھی گناہ ہوا ہی نہیں اللہ کی نظر رحمت اس پر زیادہ ہوتی ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ اس سے گناہ ہوا ہے، اس نے توبہ کر لی ہے، اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ لیا ہے، تو اس کے اوپر اللہ کی نظر رحمت زیادہ ہوتی ہے۔ تو وہ چچا نے کہا کہ میں کوئی عالم مفتی تو نہیں ہوں، لیکن میرا کام ہے دھاگا کاٹنا اور دھاگا بننے کا۔ جب دھاگا بنتا ہوں نا مشین کے اوپر، تو ایک دھاگا وہ ہوتا ہے جو مسلسل چلتا ہے، اور ایک دھاگا وہ ہوتا ہے جو ٹوٹتا ہے۔ تو ٹوٹنے کے بعد اس دھاگے کو میں باندھ دیتا ہوں، جوڑ دیتا ہوں، تو اس جوڑے ہوئے دھاگے پر میری نظر زیادہ ہوتی ہے کہ کہیں دوبارہ یہ ٹوٹ نہ جائے۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو بندہ ٹوٹ کر جڑ گیا ہے نا اللہ سے، اللہ کی نظر رحمت اس پر زیادہ ہوتی ہے کہ یہ بندہ دوبارہ کہیں ٹوٹ نہ جائے۔ سمجھ رہے نا؟ اسی کو فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے توبہ کر لی فرمایا وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور گناہ کرنے کے بعد مرد مومن کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب تک اس کو اطمینان اور سکون نہیں ہوتا، جب تک کہ وہ اللہ سے سچی توبہ کر کے اپنا معاملہ درست نہیں کرتا ہے۔ آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے یہ گناہ ہوئے نہیں، بلکہ ان سے گناہ کروائے گئے۔ کیوں کروائے گئے بھائی؟ کیونکہ نبی سے یہ گناہ نہیں کروایا جا سکتا، نبی کی نبوت پر داغ لگے گا، امت پر داغ لگے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے سارے صحابہ کرام کے سر پر رضامندی کا تاج پہنا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو صحابہ سے گناہ اس لیے کروائے گئے تاکہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے کہ بھئی یہ گناہ ہوا تھا تو اس کے لیے قرآن کی آیت اتر گئی اور یہ سزا ان کو مل گئی۔ ایک صحابیہ ہیں، ان سے یہ غلطی ہو گئی اور گناہ ہو گیا۔ اب آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو گئی، اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہوئی، مجھ سے گناہ ہوا ہے، اور اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے میرے پیٹ میں حمل رہ گیا ہے، اب میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کہا جا کچھ دنوں کے بعد آنا۔ جب کچھ دنوں کے بعد آئی تو قریب تھا کہ وہ بچے کو جنم دینے والی تھی، تو اللہ کے رسول نے پھر واپس بھیج دیا، کہا جب بچے کو جنم دے تب آنا۔ اب اس کے پیچھے کوئی فورس یا سیکیورٹی یا پولیس تو نہیں لگائی تھی نا کہ بار بار وہ دھکے کھا رہی ہے آپ کے دربار کے۔ پھر بچے کی پیدائش کے بعد پھر آ گئی کہ اللہ کے رسول آپ تو سزا دیجئے مجھے، اگر میری موت ہو گئی اور بغیر سزا کے اگر میں اللہ کے دربار میں چلی گئی تو اللہ تو مجھے جہنم میں پھینک دے گا اٹھا کر۔ میں نہیں چاہتی کہ میں جہنم کی آگ میں جل جاؤں، میں چاہتی ہوں کہ دنیا کی سزا مجھے مل جائے۔ کون ہے بے ایسا جو اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کرے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں تجھے ابھی سزا دے دیتا ہوں تو یہ بچے کو کون پالے گا؟ کہ جا، یہ بچہ ابھی دودھ پی رہا ہے، جب یہ بچہ کھانے لگ جائے، کچھ کھانے لگ جائے کھانا، تب میرے پاس آنا۔ اس نے پھر اس بچے کو لے کر ہاتھ میں ایک روٹی کا ٹکڑا دے کر لے کر آیا تاکہ اللہ کے رسول کو سمجھ میں آئے کہ میرا بچہ کھا رہا ہے۔ بھائی اس کے پیچھے کون لگا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ٹال رہے تھے نا اس کو بار بار، اس لیے ٹال رہے تھے کہ اس نے سچی توبہ کر لی تھی، تب تو آ رہی تھی بار بار، لیکن اندر سے ایمان اس کو بار بار کوس رہا تھا کہ تو نے گناہ کیا ہے، اس سے غلطی ہوئی ہے اور تجھے جہنم کی سزا نہیں جہنم کی سزا نہیں پانی ہے، تجھے جو کچھ دنیا کی سزا ہے پا لے۔ بس وہ اندر سے بار بار ایمان اندر سے اس کو کوس رہا ہے، ٹھوک رہا ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری کر دیا اس کو سنسار کر دو۔ سنسار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چاروں اس کو بیچ میں بٹھایا جائے اور چاروں طرف سے پتھر برسائے جائے جب تک اس کی موت واقع نہ ہو۔ سنسار کیا گیا۔ شادی شدہ مرد اگر یہ کام کرتا تو اس کے لیے یہ سزا ہے، شادی شدہ عورت چاہے شادی شدہ مرد۔ تو بہرحال اس کو سنسار کیا گیا، مر گئی۔ اس کا جنازہ آقا انعامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں پڑھایا،
اور جنازے میں آپ اس طرح چل رہے تھے، انگلیوں کے اوپر اپنی ایڑیاں اوپر کر کے، سمجھ نا؟ حضرت عمر کی زبان سے ایک جملہ نکلا، حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول زانیہ اور نماز آپ پڑھا رہے ہیں اس کی؟ تو اللہ کے رسول کی زبان سے ایک جملہ نکلا کہ عمر ایسا مت کہو، ایسا مت کہو۔ اس نے اتنی پختہ توبہ کر لی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو قبیلے بنو کلب کے لوگوں پر تقسیم کر دیا جائے تو اللہ پاک اس کے توبہ کے صدقے میں سارے قبیلے کو معاف کر دے، اتنی پکی توبہ کر لی۔ عمر ایسا مت کہو، اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور کہا میں اس لیے ایسا چل رہا ہوں کہ اس کی توبہ کو اللہ نے اتنا پسند کیا ہے کہ اس کے جنازے میں آسمان سے اتنے فرشتے اترے ہیں کہ مجھے چلنے کی جگہ بھی نہیں ہے۔ اللہ، یہ میرا اللہ ہے۔ میرے دوستو، ہم نہیں سمجھ پاتے اللہ میرا کتنا کریم ہے، کتنا معاف کرنے والا ہے۔ جب بندے کے اندر ایمان یہ ہوتا ہے نا کہ اس کو کوستا ہے، اس کو ٹھوکتا ہے، بے غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے، ہم غلطی پر کسی کو تانا نہیں دے سکتے، کسی کو آر نہیں دلا سکتے۔ جیسا میں نے کل آپ کو بتایا کہ آر دلانے کی سزا کیا ہے، تہمت لگانے کی سزا کیا ہے، اسی طرح ہم کسی کو نہ کوس۔ ہو سکتا ہے کوئی گناہ گار بندہ ہوگا لیکن اللہ کو زندگی کی کوئی ایک آدھا پسند آ جائے، اللہ پاک اس کو معاف فرما دے۔ اور ہو سکتا ہے بہت بڑا اندیشہ ہے اس بات کا کہ وہ تہجد گزار بھی ہے، وہ تکبیر اولیٰ کا پابند بھی ہے، وہ روزانہ ایک قرآن بھی پڑھ رہا ہے، پورا دن روزہ بھی رکھ رہا ہے، پوری رات نوافل بھی پڑھ رہا ہے، روزانہ ایک عمرہ بھی کر رہا ہے اور سال میں ایک حج بھی کر رہا ہے۔ قیامت کے میدان میں اللہ کہہ دے کہ تیری ایک نیکی کی مجھے ضرورت نہیں ہے اور تیرا ایک سجدہ بھی مجھے منظور نہیں ہے، ہم کیا کر سکتے؟ کچھ کر سکتے اللہ کے ساتھ؟ وہ تو بے نیاز ہے۔ اس لیے کسی گناہ گار کے اوپر حقارت کی نظر نہیں ڈالی جائے، چاہے شراب پی رہا ہے، بے نمازی ہے۔ بھائی اگر آپ کو اتنی فکر ہے اس کی کہ آپ اس پر حقارت کی نظر ڈالیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ مسجد میں آؤ، 2 رکعت نماز پڑھو اور اس کے حق میں دعا کرو کہ اللہ تیرا بندہ ہے، میرا بھائی ہے، وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ اگر آپ کے دعاؤں کا اثر ہو جائے اور وہ نماز پڑھتا ہو جائے تو زندگی بھر آپ کو بھی ثواب ملے گا، اور حقارت کی نظر ڈالو گے تو کیا ہوگا؟ اس کے جتنے گناہ ہیں نا وہ سارے آپ کے نامہ اعمال میں آ جائے، آپ کی نیکیاں وہاں چلی جائے گی، تو دونوں طرف سے آپ کا نقصان ہے۔ اس لیے کسی کے اوپر حقارت کی نظر نہیں ڈالنی چاہیے اور اپنے آپ کو نیک نہیں سمجھنا چاہیے، چاہے آپ بہت نیک ہیں، آپ نے زندگی میں کبھی ایک گناہ بھی نہیں کیا، ہم نے مان لیا، لیکن پھر بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا بندہ کہ میں اللہ کی نظر میں بہت نیک ہوں۔ خوش ہو جائے کیا اللہ پاک تیرا احسان ہے، تیری توفیق ہے کہ تو مجھے سجدے کی توفیق دے رہا ہے، سمجھ رہے نا؟ اس کے اوپر اللہ کا شکر ضرور ادا کرے، لیکن اپنے نیک ہونے کا دعویٰ بندہ کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے، کوئی بندہ نہیں کر سکتا اپنے نیک ہونے کا۔ صحابہ کرام اگر یہ دعویٰ کرنا ہوتا نا تو پوری رات کھڑے رہ کر کیوں عبادتیں کرتے، میدان جنگ کے اندر جا کر اپنی گردنیں کیوں کٹواتے؟ ان کو بھی تو اپنی جان پیاری تھی نا، لیکن نہیں، عبادت ہمارا حق ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیے، ہمیں کرنا ہے۔ ہاں اللہ نے یہ ضرور وعدہ کیا ہے کہ عبادت کرو گے اور وفاداری کرو گے، نافرمانی نہیں کرو گے تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں راضی رہوں گا، میں جنت دوں گا، اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ اللہ کو کوئی مجبور تو نہیں کر سکتا نا کہ اللہ میں نے کیا ہے تو تجھے جنت دینی ہی پڑے گی، یہ کر تو نہیں سکتا نا بندہ، ہاں اللہ سے مانگ سکتا ہے۔ تو بہرحال گناہ ہر کسی سے ہوتا ہے، غلطی ہر کسی سے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تلافی رکھی ہے، ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے میرے حبیب کہہ دیجئے اپنے بندوں سے، ان گناہ گار بندوں سے، نافرمانوں سے جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے، ان سے کہہ دو لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے میرے حبیب خبر دے دو میرے بندوں کو میں بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں۔ اللہ نے تو اعلان کر دیا نا، اللہ نے عرش پر لکھا ہے، میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج میں گئے اللہ نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا تھا، جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے نیچے ایک لکیر میں لکھا تھا سبقت رحمتی علی غضبی، سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے سے بہت زیادہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟
تو اللہ تو معاف کرنا چاہتا ہے، اس کی رحمت بہت زیادہ ہے، ہم اس کے رحمت سے نا امید اور مایوس نہیں ہوتے، نہ کسی کو مایوس کرنے کی ہم کو ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہر شر ہر گناہ سے ہماری مکمل حفاظت فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب من فتنة المسيح الدجال۔ اے الہ العالمین، ہم تمام کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، جو گناہ جان بوجھ کر کیے اسے بھی معاف فرما۔ اے اللہ، جو گناہ نہ جانے کیے اسے بھی معاف فرما۔ اللہ، ہم بڑے گناہ گار ہیں، بڑے سیاہ کار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، بڑے قصوروار ہیں۔ اللہ، تیرے دربار کے اقراری مجرم ہیں۔ اللہ، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما۔ اللہ، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما۔ اے اللہ، پیر کے ناخن سے سر کے بال تک گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ مولا، اپنے رحمت کی ڈول سے ہم تمام کو نکال لے۔ اے اللہ، پریشانیوں سے ہم تمام کو نکال لے۔ اے اللہ، یہ گناہ گار ہاتھ تیرے سامنے اٹھاتے ہوئے شرم آتی ہے، جھوٹی زبان سے بار بار جنت مانگتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اے مولا، لیکن تو ہی بتا تیرے در کے علاوہ جائے تو کہاں جائے۔ اے مولا، ہم تیرے در پر آئے ہوئے، ہم سب کو معاف فرما دے۔ یہ تو نے رمضان ہمیں عطا فرمایا، اے اللہ معاف کرنے کے لیے عطا فرمایا۔ اے اللہ، اس رمضان مبارک کی صحیح قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اس رمضان کا تیرا رحمت والا عشرہ ہم سے جدا ہو گیا، ہمیں معلوم نہیں آئندہ سال یا ایام ہمارے زندگی میں ہوں گے یا ہم قبرستان میں سوئے ہوئے ہوں گے۔ اے اللہ، یہ رحمت والا عشرہ بہت غفلت کے ساتھ ہم نے گزارا ہے۔ اے اللہ، تیری رحمت بار بار آواز لگا رہی تھی، اے اللہ کے بندو اٹھو، رمضان کی رحمت لے کر آئے۔ اے مولا، ہم پوری رات سوتے رہے، اے مولا پوری رات بازاروں میں جاگتے رہے، پورا دن بستروں میں سوتے رہے، ہمارے عبادتوں میں نہ کوئی اضافہ ہوا، نہ نافرمانیوں میں کوئی کمی آئی۔ اے مولا، ہم سب کو معاف فرما دے۔ اللہ، ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہمارے زکوٰۃ لینے دینے کو قبول فرما، قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو قبول فرما، تہجد پڑھنے والوں کو قبول فرما، اعتکاف کرنے والوں کو قبول فرما، تیرے دین کے راستے میں چلنے والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ، ان کے اہل و عیال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، جہاں جہاں فسادات ہو رہے ہیں، اے اللہ ان ظالموں کو ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ، یہ ہمارا رمضان خراب کر رہے ہیں، لوگ گھر سے بے گھر ہو رہے ہیں۔ اے مولا کریم، ہمارے روزے ہماری نمازیں خراب کر رہے ہیں۔ اے مولا کریم، ان کے نظر میں ہمارا قصور یہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اے مولا کریم، ان ظالموں سے ہمیں نجات عطا فرما دے۔ اے مولا، ان ظالموں سے ہمیں نجات عطا فرما دے۔ اے مولا کریم، جہاں جہاں فسادات ہو رہے ہیں، مسجد شہید کر رہے ہیں، مولا مدرسوں میں آگ لگا رہے ہیں، اے مولا کریم اپنے رحمت سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ، تیرے علاوہ ہمارا نگہبان کوئی نہیں ہے۔ مولا، ان ظالموں کو ہدایت نصیب فرما۔ اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں لکھی ہے، مولا ایسے ظالموں سے صف ہستی کو پاک فرما دے، ان ظالموں کو نیست اور نابود فرما دے۔ اے مولا کریم، اپنے سزا میں انہیں ملوث فرما دے، اپنے سزا میں انہیں گرفتار فرما دے۔ اے مولا، ان کی پکڑ فرما دے، ان کے نسلوں کی پکڑ فرما دے۔ اے مولا کریم، تو مسلمانوں کی حفاظت فرما، جہاں کہیں رہتے ہیں سب مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم اور آقا انعامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین۔